کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، سوال آیا ہے تو اسی پر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بزرگ نے رسول کو نماز پڑھائی۔ اتحاد بین المسلمین میرے پیش نگاہ ہے، ہسپتال مریض کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ راستہ مسافر کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ سکول طالب علم کے لیے ہوتا ہے، شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتا۔ سکول، مدرسہ، راستہ، ہسپتال جس طرح سے مخصوص ہیں بعض حضرات کے لیے اور انہیں سیکٹیرین ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، فرقہ وارانہ طور پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، ویسے مجلس بھی انسانیت کے لیے ہوتی ہے، سنی شیعہ کے لیے نہیں ہوتی۔ لیکن تقاضا انسانیت یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی فضا بھی ناخوشگوار نہ ہو اور اپنا عقیدہ بھی نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اتحاد اور چیز ہے، منافقت اور چیز۔ بالکل اسی طرح سے مختصر سے وقت میں تقریر کروں گا جیسے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا۔ میری آواز جس جس بندے تک پہنچتی ہے، اگر میری آواز اس کے ضمیر کی آواز ہو، اس کا کلیجہ، اس کا دل اس کا ساتھ دے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی میرا عقیدہ بھی ہے، تو وہ بندہ میرے ساتھ بولے۔ جس کا عقیدہ ساتھ نہ ملتا اور اس کی حمایت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ قاضی سعید الرحمان علی رحمت اللہ علیہ ہمارے مذہب کے بڑے جلیل القدر مناظر گزرے ہیں، دوران مناظرہ ان سے مخالف مولوی نے کہا قاضی صاحب آپ 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ جمشید شادی کے بعد جیسے بندے بات کرتے ہوئے مثال کے طور پہ کہہ دیتے جی 1 منٹ کے لیے آپ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ اتحاد بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے۔ فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں سیدھا جہنم میں چلا جاؤں۔ جعفری باش در خدا خواہی ورنہ در ہر طریق گمراہی۔ علی اور اس کے بچوں کی حمایت میں اپنے یقین کو پختہ رکھو۔ یہ جو وہابیت کا وائرس پھیلا ہے، پہلے باہر پھر اندر، اصلاح کے نام پہ دین حق پہ واردات، جی کڑی نہیں پہننی چاہیے، یہ اپنے شیعہ کہنے لگے۔ مولا سجاد کو تو یزیدیوں نے پہنائی تھی، انہوں نے خوشی سے تھوڑی پہنی تھی، تو ہمیں نہیں پہننی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں غیرت مر گئی ہو تو میں کیا کروں؟ جاؤ کائنات کے علماء سے پوچھو، امام حسین کا پانی تو شیور نے بند کیا تھا، غازی دریا سے پیاسا کیوں آ گیا؟ جناب عباس نے دریا میں جا کے پانی نہیں پیا۔ امام حسین کے لاش اطہر کو تو دشمنوں نے دھول میں رکھا تھا۔ علی اصغر کی والدہ گرامی ساری زندگی چھاؤں میں کیوں نہیں بیٹھی؟ جو بندے چپ ہے، ہو سکتا ہے میرے اہل سنت بھائی ہو، میں انہیں بھی مطمئن کر دیتا ہوں حضور کے دانت تو کافروں نے توڑے تھے، اب ایسے کرنی نے اپنے دانت کو توڑ دیے۔ وہ زندہ باد جو عقیدہ بچا جائے۔ مولوی علامہ اقبال نے کہا تھا، میرا ذمہ نہیں ہے یوم پاکستان میں، علامہ اقبال تو کوئی شعر بھی جائز ہو سکتا ہے یاد پڑھنا۔ وہ فرماتے ہیں مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بیچ دے، یہ بڑی چکر باز چیز کا نام ہے۔ مولوی ابلیس کو بھی ورگلا کر بیچ دے، اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں۔ شیطان بھی اگر سامنے آتا ہوتا تو مولوی نے اس سے بھی کوئی شروع کا رستہ نکال لیا ہوتا۔ اظہار حق میں خطرہ دار و رسن بھی ہوتا ہے، کائنات چھوڑ بھی جاتی ہے۔ میرے مرشد امام کا فرمان ہے حق بیان کرو چاہے اکیلے رہ جاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ تو یہ جو بات کی جاتی ہے، سب سے پہلے میں اپنے مذہب اہل بیت کا ذمہ دار اور مستند ہستیوں کی موجودگی میں موقف پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ اس سے پھر اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ شاید شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یہ کربلا ہے، حسین ابن علی کا گھر سمجھتا ہوں، ہر شہر میں کربلا ہوتی ہے، یہ معجزہ ہے امام حسین کا، دارین قربان حسین تیری عظمت پر۔ میں اپنے مولا کے گھر کھڑے ہو کر، منبر رسول پر کھڑے ہو کر، اسے میز نہیں قبر حسین سمجھ کر
اس پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ شیعہ کے عقیدے میں صحابہ برے نہیں. اتنی قسمیں میں نے کیوں کھائی؟ بعض بندے کہتے ہیں جی زیادہ قسمیں جھوٹے کھاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں 82 قسمیں کھائی. اللہ نے قرآن مجید میں آج کل تو ان کو گننا بھی کوئی مشکل نہیں, سافٹ ویئر جا چکے ہیں, اٹھا کے دیکھیں 82 جگہ پر خدا نے قسمیں کھائی. ایک ایک صورت میں 10 قسمیں کھا کے ایک ایک بات کرتا رہا ہے. کبھی موڈ آیا تو کہہ دیا فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم, مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. جسے چوکھٹ سمجھ آئے گی وہ بولے گا, جسے چوکھٹ کا پتہ ہی نہیں اسے بولنے کا کیا پتہ ہے. مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں. مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے, اللہ قسم کھائے تو بطول کی چوکھٹ کی قسم. یہ فکرہ یہودیوں کی سازش ہے کہ وہ دنیا میں یہ مشہور کر دیں کہ شاید شیعہ نے حیدر کرار صحابہ کرام کو نہیں مانتے. اس موومنٹ میں, تحریک میں, شیطنت میں, شرارت میں اس وقت عروج آ گیا جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا. تو اس عقیدہ باطل کے پیچھے مرزائی ہیں کہ وہ شیعہ سنی کو لڑا دیں. آپ ہی کے لاہور کا واقعہ ہے, بادشاہی مسجد میں جلسہ ہو رہا تھا ختم نبوت کے عنوان پر. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر زیدی علی اللہ مقامہ منبر پہ جلوہ فکن تھے, اور زیدی صاحب کو دیکھ کر بار بار مجمع نعرہ لگاتا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی. اتنے میں ایک مرزائی کھڑا ہوا, اس نے بھی ایک نعرہ لگا دیا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی. اس نے کہا جی شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی. کل ہی نعرہ ماری جائے گی شیعہ سنی مرزائی, اگے رلے کوئی نہیں, شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی. مجمع نے ٹوکا تو اس نے کہا یہ نعرہ غلط نہیں ہے. کیوں؟ اور یہ شیعہ سنی میں بھی اتنے اختلافات ہیں, جب آپ اتنے اختلافات کے باوجود آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہم نے بھی ایک اختلاف ہی کیا ہے تو ہمیں بھی بھائی مان لیں. مجمع چپ ہو گیا, زیدی صاحب ڈائس پر آ گئے. منبر پہ آگے خطیب آل محمد نے فرمایا تم جھوٹ بک رہے ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعہ سنی میں اختلافات ہیں, لیکن ہم بھائی بھائی اس لیے ہیں کہ نبی ہوتا ہے امت کا باپ, ہم دونوں کا باپ ایک ہے. تمہاری ماں نے قسم ہی دوسرا کر لیا ہے. مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم, ہر اس مومن کی قسم جس کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے, جس بندے کو زبان اللہ نے عطا فرمائی ہے. حمایت عقیدہ میں زبان بولتی وہی ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہوتی ہے. جس کا لہجہ علی کو اچھا نہ لگے وہ باہر بولے گا, یہاں نہیں بول سکتا. مجھے فاطمہ الزہرا کی چادر کی قسم, بکواس کرتا ہے وہ جو یہ کہے کہ صحابہ رسول کا جنازہ چھوڑ کر چلے گئے. علی کی قسم رسول کا جنازہ صحابیوں نے نہیں چھوڑا تھا, منافقوں نے چھوڑا تھا. اس منبر سے کبھی کوئی ذمہ دار ہستی نہیں کہے گی, کوئی بچہ بال کہہ جائے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. جی آپ شیعہ کہتے ہیں رسول کو فلاں جنگ میں صحابہ چھوڑ کر چلے گئے, مجھے امام حسین کے آخری سجدے کی قسم رسول کو جنگ میں صحابیوں نے نہیں چھوڑا تھا, منافق چھوڑ کر بھاگے. ہمارا تو بزرگ علماء سے نسل بعد نسل یہ عقیدہ ہے, اور جس کا عقیدہ ہو اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ. آخری بندے تک کوئی حضرات نظر بھی نہیں آ رہے مجھے یہاں سے, لیکن آپ کو وہ کیمرہ دیکھ رہا ہے جو خود خدا بند قدوس کی طرف سے ہر بندے کی نیت بھی پڑھ رہا ہے, ذہنیت بھی پڑھ رہا ہے, اندر کے موسم کا بھی پتہ ہے, باہر کے حالات کا بھی پتہ ہے. کس کے سینے میں ٹھنڈک پڑ رہی ہے وہ جنت کی ایڈوانس لے رہا ہے, کس کے سینے میں آگ لگ رہی ہے وہ دوزخ کی پیشگی لے رہا ہے. مجھے حسین کی ماں کی قسم جو صحابہ کو برا کہے اس پر بھی لعنت, جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت. نماز ہوگی کس کے پیچھے؟ ہمارا موقف صحابہ کے بارے میں بالکل صاف ہے, اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. کائنات قربان صحابہ پر,
پنجاب کے لوگ ہیں ہم. 1991 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا. خدا ان پر رحمت کرے, بڑا عرصہ گزر گیا, لیکن جو جو جنازے میں آئے تھے مجھے یاد ہیں, جو جو بندے نہیں آئے تھے مجھے وہ بھی یاد ہیں. حالانکہ وقت حافظے کو زنگ لگا دیتا ہے, لیکن کیونکہ یہ ہماری ریت ہے پنجاب کی, مجھے اچھی طرح سے پتا ہے وہ آیا تھا, مجھے اچھی طرح سے پتا ہے وہ نہیں آیا تھا. ریئیکشن اس کا یہ ہے, نیوٹن کے قانون کے مطابق جو میرے والد کے جنازے میں آیا تھا, مجھے جتنا لمبا سفر کیوں نہ کرنا پڑے, بانی مجلس سے معافی کیوں نہ مانگنی پڑے, میں اس کے جنازے میں پہنچتا ہوں. جو نہیں آیا تھا ملتان بیٹھا رہتا ہوں, جنازہ سامنے سے گزر جاتا ہے. کئی بندے سمجھے ہیں, کئیوں کو سمجھ نہیں آئی. جس نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا وہ مدائن میں مرا, علی مدینے سے پہنچا. کہاں مدینہ کہاں مدائن, لیکن سلمان نے جنازہ پڑھا تھا, علی مدینے سے مدائن پہنچا. اور جس نے جنازہ نہیں پڑھا تھا علی مدینے میں تھا, لاش کتے گھسیٹ دے رہے ہیں. نہایت توجہ سے, کس کے پیچھے نماز ہوگی؟ ہر ایرے گہرے نتو خیرے ابو ہریرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نماز عبادت ہے, ایکسرسائز نہیں. 6 شرطیں ہیں. آپ جس کی تقلید کرتے ہو, آپ جس کو مرضی اپنا مجتہد مانتے ہو, یا کہیں اگر تقلید نہ ہو توفت العوام ہو, وہاں بھی آپ کو یہ شرطیں ملیں گی. پہلی شرط, جی یہ شرطیں بھی ہمارے لیے ہیں. جی رسول نے بیان فرمائی. پہلی شرط, کس کے پیچھے نماز ہوگی؟ مرد ہو, جس کا دل کرے نماز جعفریہ اٹھا کے لے آئے. پہلی شرط ہے نماز اس کے پیچھے ہوگی جو مرد ہو. مرد کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کہتی ہے لاؤتی انا رایتن ختم رجولان, کل علم مرد کو دوں گا, کل علم مرد کو عطا کروں گا. کل, یہ غدن کا لفظ روزوں میں بڑا سننے کو آتا ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ, میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. آج والا کدھر گیا؟ توجہ ہے کہ نہیں کیا؟ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے. ڈیٹ تبدیل ہو گئی, قمری تاریخ بھی بدل گئی, عیسوی تاریخ بھی تبدیل ہو گئی. مولوی ابھی کھڑا, میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. آج کا روزہ پھر چلا گیا. صحیح بخاری میں خالی رجل, صحیح مسلم میں 2 لفظ آگے ہیں, رجلن کرارن غیر فرار. مرد وہ جو کبھی بھاگے نہیں. نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے. سوال کا جواب میں نے شروع کر دیا جی, بسم اللہ. نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے. پیغمبر نے فرمایا کل علم مرد کو عطا کروں گا. کل لشکر اسلام خاموش کھڑا, پیغمبر کا چہرہ تکتا رہا, بڑی بڑی داڑیاں, اور پیغمبر کہتے ہیں کل مرد جائے گا. داڑھی مونچھے شرمندہ ہو کے کھڑی رہی, ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو یہاں پہ موجود ہی نہیں. وہ ہوتا تو ہوتا, وہ ہے نہیں. تو ہم ہی ہیں, ہم ہی میں سے کوئی ہوگا. پوری رات علم کی تمنا میں گھٹتے ہوئے, جذبات لیے ہوئے, خیموں کے اندر شمع جلا کر دعائیں مانگتے ہوئے بیٹھے رہے لوگ. اور جب صبح کا وقت ہوا تو پیغمبر اعظم کو مشکل میں مبتلا دیکھ کر خداوند قدوس نے آواز دی, گھبراتا کیوں ہے؟ وہ ورد کیوں نہیں پڑھتا جو نبوت کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا تھا کہ جب کبھی مشکل ہو ناد علی. پیغمبر نے آواز دی ناد علی جن. جن ناطق نے سامت کو بند کیا. کئی بندوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کسے پڑھتا تھا. بات تو بڑی واضح ہے, علی تلاوت کر رہے ہوتے تھے, قرآن زیارت کر رہا ہوتا. کمبر جی وارث منبر ذوالفقار لیا. جو بندے پیچھے رہ گئے ان سے معذرت, اتنا ٹائم نہیں, میں واپس آ کے آپ کو ساتھ رہوں. کمبر جی وارث منبر ذوالفقار لیا.
رسول کی مسجد سے مودت علی کی قبائے بے مثل پہن کر نبی جس کے دروازے پر انتظار کرتے ہیں، یہ چاہے گا تو علی ملے گا۔ مسکراتا ہوا قمر بطول کی چوکھٹ پہ آیا، جناب زہرا کی دہلیز پر قمر نے ادھر دستک دی، ادھر دروازہ کھلا، ادھر بی بی فضا کی آواز آئی، بھائی قمر ذوالفقار لے لو، بھائی قمر ذوالفقار لے لو۔ قمر جیسا صاحب معرفت حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا، پھر ابھرا تو قمر کو ہوش آیا، حیران ہو کے کہتے ہیں بہن فضا میں نے ذوالفقار مانگی تو نہیں، تجھے کیسے پتا چلا میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ کہ قمر باہر کے غلام اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیز ہے۔ سامعین گرامی، حیدر کرار پہنچے، خیبر میں علی پہنچے، آصف بن برخیہ تخت بلقیس لائے، کوئی اعتراض نہیں۔ علی کیسے پہنچ گیا خیبر میں؟ حالانکہ آصف برخیہ کا دشمن حرامی نہیں ہوتا، علی کے فضائل کا منکر پکا حرامی ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی پہنچے، مرحب کا سر، خیبر کا در، جبریل کا پر۔ تیسرا فکرہ ناقص ہے لیکن میں نے پڑھ دیا ہے۔ دی مولا تلوار مار رہے تھے، جبریل نے نیچے پر رکھ دی۔ جبریل کی جرت ہے علی کا وار روکے، جس کا وار جبریل روک لے اسے علی نہیں کہتے۔ علی خود نہ چاہتا تو جبریل اپنے پروں سمیت تحت و سرا میں دھس جاتا، علی نے خود روک۔ تقسیم شروع ہو گئی، مال غنیمت پہلے بولی تھا نہیں قبلہ، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ سونے چاندی کی بوریاں، مسلمانوں کی ماں کو زندگی میں پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانے کے لیے کھجوریں نصیب ہوئی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ملتان کے بندے کو لاہور میں پہلی دفعہ رج کے آم کھانے نصیب ہوں۔ مدینے کا فروٹ بھی کھجور اور امیر لوگوں کو ملا نہیں، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ملا۔ پیغمبر نے کوئی اس طرح کی تقسیم کی، ساروں کو دگنا حصہ دیا، ساروں کو آدھا حصہ، اکیلے علی کو دگنا حصہ۔ آپ نہ مانے، شبلی نعمانی نے مانا، علی کو دگنا حصہ ملا۔ 39 دن لڑنے والے فوجیوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں بولا، ہم 39 دن آن ڈیوٹی رہے، علی خالی ایک دن لڑا، ہمیں آدھا دے رہے ہیں، علی کو دگنا دے رہے ہیں۔ خاموشی بتاتی ہے اتنا پتا تھا کہ مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوا کرتا ہے۔ نماز ہوتی ہے مرد کے پیچھے، جسے خیبر میں رسول مرد ہی نہیں مانتا وہ آگے کیسے کھڑا ہو؟ نماز ہوتی ہے پہلی شرط مرد ہو، دوسری شرط عالم ہو۔ قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ تو کر، مدینۃ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ مدینۃ العلم، نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے؟ دوسری شرط عالم ہو، مدینۃ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا؟ بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا ہو گیا؟ اس جیسا کائنات میں عالم کوئی نہیں تھا، اس جیسا جاہل کوئی نہ تھا۔ اور قبلہ جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، خبردار میرے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ یہ نماز پڑھاتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے کہ آگے؟ آگے ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں محمد کے آگے بڑھنا نہیں، اللہ آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو۔ جو نماز پڑھاتا ہے اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، جو پڑھتا ہے اس کی آواز آہستہ ہوتی ہے۔ یہ جرم اگر کوئی کر لے تو سزا ہے کہ اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ضبط نہیں ہوتے، حبط ہوتے ہیں۔ سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبط ہوتی ہے، اسے آگ لگا دی جاتی ہے۔ نبی سے کوئی اونچا بولے گا تو اللہ اس کے اعمال کو آگ لگا دے گا۔ جس کے اعمال کو آگ لگ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، امیر المومنین کیسے؟ انہوں نے خود اپنے والد ماجد کو خط لکھا، 5 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑو جی، خط لکھا کہ مسلمانوں نے مجھے
हुजूर का खलीफा बना दिया। बड़ा समझदार था बाप। तहजीब उल मतीन में पूरा खत लिखे हुए हैं, आने जाने वाले दोनों, रिप्लाई भी लिखा हुआ है और जिधर से सेंड हुआ वो भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। मुसलमानों ने मुझे हुजूर का खलीफा बना दिया। बाप बड़ा समझदार था, उसने कहा कमाल है, खलीफा आप नबी के हैं, बनाया मुसलमानों ने। अगर आप मुसलमानों के खलीफा हैं तो आपको मुसलमानों ने बनाया है, नबी के खलीफा हैं तो फिर मुसलमानों ने कैसे बनाया? इन्होंने कहा कि आई वॉज द सीनियर मोस्ट मैन, मैं उम्र में बड़ा था। उसका बड़े बेवकूफ है, मेरे होते हुए तुझे बनाते हैं। तवज्जो है या नहीं? मेरे होते हुए तुझे बनाते हैं। अगली शर्त है कि नमाज उसके पीछे होती है कि जो हलाल ज्यादा हो, बाकी बातें मैं करता नहीं हूँ। अलबत्ता एहतजाज उर्दू में भी छप गई है, गाँव शाह बाहर निकले, सामने किताबों की दुकानें हैं, किसी को किताब पे जाके खड़े होकर पूछे, अल्लामा तबरसी की किताब है जिसका नाम है एहतजाज, उसमें जो जो एहतजाज हुआ है आज तक तारीख के अंदर, अल्लामा तबरसी ने 2 जिल्दों के अंदर लिख दिया है। उसमें वो एहतजाज भी मौजूद है कि जब सियासत वाले वोटों के चक्कर में मोहम्मद का जनाजा छोड़कर खलीफा मुंतखब करने के लिए मशरूफ रहे। मुकद्दमा इब्न खलदून में, तारीख के इमाम इब्न खलदून ने खुद तहरीर किया कि मुसलमानों के पहले खलीफा थे। जब अमीर अल मोमिनीन ने पूछा कि तुमने खिलाफत जैसा फैसला करते हुए मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया, या अली आप रसूल के कफन दफन में मशगूल थे, मैंने आपको जहमत देना गवारा नहीं समझी, हमने सोचा आप वो जिम्मेदारी पूरी कर लें, हम ये जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब हैदर कर्रार तशरीफ लेकर गए सकीफा बनु शादा के अंदर, अबू तालिब का बेटा चिंगाड़ते हुए शेर की तरह जैसे उन 36 डाकुओं में दाखिल हुआ, तो अली ने पूछा कि तुम जनाजे में नहीं आए, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अली होके पूछता हूँ कि तुमने यहाँ फैसला क्या किया है? कि या अली ये अमीर होंगे, ये वजीर होंगे, ये अमीर होंगे, ये वजीर होंगे। अली के चेहरे पे जलालत किबरियाई तो हमेशा रहती थी, लहजे कुदरत में हैदर कर्रार की आवाज से फिक्रे निकले, जिन्हें तुमने नबी के बाद नबी का जानशीन बनाया है, क्या ये मसीले हारून है? क्या नहीं है? सिरात मुस्तकीम है? क्या नहीं है? बाबे हित्ता है? क्या नहीं है? फरजंद इस्माइल है? क्या नहीं है? मालिक कौसर है? क्या नहीं है? कब्र में आते हैं? क्या नहीं आते? अर्श में रहते हैं? क्या नहीं रहते? पर्दे से बोलते हैं? क्या नहीं बोलते? हिजरत की रात ये बिस्तर पे सोए थे? क्या नहीं सोए थे? बदर को इन्होंने फतह किया था? क्या नहीं किया था? उहद को इन्होंने फतह किया था? क्या नहीं किया था? अमर को इन्होंने कत्ल किया था? क्या नहीं किया था? अमर इब्न अब्द वक्त को इन्होंने मारा था? क्या नहीं मारा था? मरहब के कातिल हैं? क्या नहीं? खैबर के फातिह हैं? क्या नहीं? अल्लाह ने मिला था? क्या नहीं? रसूल के भाई हैं? क्या नहीं? दामाद रसूल हैं? क्या नहीं? कायनात के माला हैं? क्या नहीं? मौलूद काबा हैं? क्या नहीं? मजहर जली हैं? क्या नहीं? जिब्रील के उस्ताद हैं? क्या नहीं? जिब्रील के उस्ताद हैं? क्या नहीं? खुदा के खानाजाद हैं? क्या नहीं? मस्तर हल अता है? क्या नहीं? मानिए कुल कफा है? क्या नहीं? शाह विलायत है? क्या नहीं? कायनात के बादशाह है? क्या नहीं? उलल अम्र है? क्या नहीं? शिरात मुस्तकीम है? क्या नहीं? इमाम बरहक है? क्या नहीं? फिर अली ने अगला फिक्रा जो कहा है वो फिक्रा याद रखना। अली ने कहा मैं नहीं खाता, मेरा बाप नहीं खाता, मेरा दादा नहीं